ہے وہ باقی وہ فرق وہاں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ظاہر ہے کہ وہ باتیں کہاں ہوں گی، مگر یہ بات اس میں ہے کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے ٹہل رہے تھے، مطلب ہوا کہ آگ نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین ونجیناہ ولوطا الی الارض التي بارکنا فیہا للعالمین، ہم نے اس کو بھی بچایا، کس کو؟ ابراہیم کو، اور لوط کو بھی بچایا۔ لوط علیہ السلام نبی بھی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں۔ ان کے والد کا نام ہے حاران۔ حاران جو ہیں وہ یہودی لٹریچر کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے خسر بھی ہیں، یعنی بھتیجی حضرت سارہ جو ہیں وہ ان کے لٹریچر کے اعتبار سے بھتیجی ہیں، اور بھتیجی سے انہوں نے شادی کی تھی۔ اسلام میں اگر یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے پچھلی شریعتوں میں رہا ہو۔ لوط علیہ السلام حاران کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت سارہ کے بھائی ہیں۔ تو ہم نے اس کو اور لوط کو دونوں کو بچایا اور نجات دی۔ کہاں لے گئے؟ ایک ایسی زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں سارے جہانوں کے لیے۔ مراد اس سے ہے بیت المقدس۔ بیت المقدس کو ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ان کے ہاں تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 ہجرتیں ہیں۔ ایک ہجرت شمالی عراق سے اور ایک اور جگہ کی طرف ہے جس کا نام حاران بتایا جاتا ہے۔ وہاں حاران ان کے گویا بھائی کا نام بھی ہے اور حاران اس علاقے کا نام بھی ہو سکتا ہے کہ اس علاقے کا نام اس لیے پڑ گیا ہو کہ ان کے بھائی وہاں جا کے رہنے لگے تھے۔ تو بہرحال حاران کی طرف کی ہجرت ہے، مگر وہ ہجرت تو ایسی ہے کہ جیسے چلو بھائی پورا خاندان ایک جگہ سے اٹھا اور وہ اپنا روزی روزگار کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا، وہ تو ایک تو ہجرت ہوئی۔ تو پورے ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے، جن کو ان کی کتابوں میں تاریخ بتایا جاتا ہے اور اسلامی کتابوں میں پتہ نہیں کہاں سے آذر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن حکیم میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذر، یہ آذر کا لفظ آیا ہے، تو اس لیے اسلامی مفسرین ابراہیم علیہ السلام کے والد کو آذر کہتے ہیں۔ اور جب یہ مسئلہ آتا ہے کہ بھئی ان کی لٹریچر میں تارے ہے، تو بعض کہتے ہیں کہ آذر چچا تھے، بعض کہتے ہیں تارے چچا، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ کہ اسلامی لٹریچر کے اعتبار سے والد کا نام آذر ہے، اور یہودی لٹریچر اور بائبل کے اعتبار سے جو ہے ان کا نام تارے ہے، ان کے والد کا نام۔ تو تارے اور حاران اور سارہ اور لوط اور ابراہیم یہ سب کے سب جو ہیں عراق سے اور وہاں گئے حاران کے علاقے میں۔ ایک ہجرت تو یہ ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ تو چل یہاں سے، اور لے جا کر کے اور بیت المقدس کے علاقے میں پہنچا دیا۔ تو قرآن اتنی لمبی بات نہیں کہتا، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو۔ قرآن حکیم تو کہتا ہے کہ ہم نے ان کو نجات دی اور لے جا کر ایک ایسی زمین میں بسا دیا کہ جہاں ہم نے جہانوں کے واسطے برکتیں رکھی۔ برکتیں دونوں طرح کی، مادی بھی اور روحانی بھی۔ مادی برکتیں تو یہ کہ پورے اس شمال سے ایسٹ سے لے کر اور ویسٹ تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، اس میں سے بہترین علاقہ اپنی پیداوار اور سبسڈی اور شادابی کے اعتبار سے یہی علاقہ ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے جا کر بود و باد اختیار فرمائی، یہ فلسطین کا علاقہ۔ اور گویا روحانی اعتبار سے یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اسی علاقے میں ہوئی ہے، اس لیے اس کو برکت والا کہا گیا۔ اسرائیلی تمام انبیاء اسی علاقے میں ہوئے ہیں۔ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ 1,00,000 کے قریب انبیاء علیہ السلام کی بعثت اس علاقے میں ہوئی ہے جو فلسطین اور اس کے قرب و جوار کا علاقہ ہے۔ تو بارکنا فیہا، ہم نے برکت دی سارے جہانوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور معلوم ہوا یہ مضمون جس کو میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں لیکن یاد دلا دوں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بندہ جب کسی چیز کی قربانی دیتا ہے تو اللہ میاں اس کا حساب باقی نہیں رکھتے، اس کا حساب صاف کر دیتے، دنیا ہی میں اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ جیسی قربانی ویسی اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، قرآن حکیم میں جگہ جگہ اس بات کو کہا گیا، انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، ہم نے اسے بہترین وطن دیا۔ بارکنا فیہا للعالمین سے مراد یہی کہ ہم نے وطن اگر چھڑوایا تھا، وطن بڑا پیارا ہوتا ہے، چاہے پہاڑ کی چٹان ہو اور چاہے کوئی سمندر کے بیچ کا ٹاپو، وہ وطن ہے۔ حب الوطن من الایمان، ویسے بھی محبت کی وطن جو ہے وہ ایمان کا حصہ قرار دیا گیا، بلا شبہ ایک فطری ہے محبت۔ لیکن جب اس محبت کی جگہ کو آدمی اللہ کے لیے چھوڑے
اور اس تکلیف کو گوارا کرے کہ وطن سے بے وطن ہو اللہ کے واسطے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین وطن کا انتظام فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو شمالی عراق کے مقابلے میں یہ مغربی علاقہ جو ہے یہ جو دیا یہ بہترین علاقہ تھا۔ ایک دوسری بات، انہوں نے اپنی قوم اور اپنے خاندان کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، اپنی قوم اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا۔ یہ کوئی آسان بات نہیں، بہت تکلیف دہ کام کہ اپنے قوم کو چھوڑنا اور اپنے خاندان اور فیملی کو چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے بدلے میں بہترین فیملی دی، اور وہ کیا؟ اسی کو یہاں فرما رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ہم نے اس کو اسحاق دیا، اور پھر اتنا ہی نہیں کہ اسحاق دیا، یعقوب بھی دیا، نافلہ، مزید سے مطلب یہی ہے کہ دیکھ لو اسحاق اور دیکھ لو یعقوب، ایک کیسے کیسے یہ آفتاب و مہتاب ہم نے اولاد میں دیے، کیا ویسے ہی تھے وہاں جن کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ ایسوں کو چھوڑ کر نہیں آئے جیسے ہم نے ان کو دیے ہیں، تو نبی دیے، اور نبی بھی بڑے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو صالحین میں سے بنایا، یعنی بڑے اونچے درجے کے نیک لوگ تھے یہ۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور بنایا ہم نے ان کو پیشوا اور قائد، ہمارے حکم کے مطابق یہ ہدایتیں کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی نیک کاموں کے کرنے کی، اور نمازوں کے قائم کرنے کی، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کی۔ اس سے معلوم ہوا جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اسلام جو ہے یہ وہ نہیں ہے کہ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی صرف لے کر آئے اور 14 سال کی عمر کا یہ مذہب ہے، نہیں، بلکہ یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ شریعت 14 سال کی ہے، لیکن جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام جو ہے وہ تو جب سے دنیا میں انسان آیا، جب سے آپ دیکھ لیں کہ بھئی اسلام اگر کچھ بنیادی کچھ اعمال اور احکام کا نام ہے تو وہ مشترک ہے، عقیدے کے اعتبار سے ہو یا ضروری اعمال کے اعتبار سے۔ عقیدہ اللہ ایک، کیا صاحب یہ پہلے نہیں تھا مسئلہ؟ ہمیشہ سے اللہ ایک، اور قرآن حکیم میں جگہ جگہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے اور ان کی دعوت کے بارے میں یہ نقل کیا گیا کہ وہ اسی بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح قیامت کا ہونا، یہ مسئلہ جو ہے ہمیشہ سے چلا آیا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس کو بھی قرآن نے واضح طور پر کہا کہ ہر نبی نے اس بات کو کہا ہے کہ قیامت ہوگی۔ اور اسی طرح سے تیسرا مسئلہ کتاب اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان کا مسئلہ ہے، وہ بھی ہر زمانے میں رہا ہے۔ جہاں تک اعمال اسلامی کا تعلق ہے وہ بھی سب میں مشترک رہے ہیں۔ اب یہ آیت بتلا رہی ہے نماز کا قائم ہونا، زکوٰۃ کا ہونا، اور جگہ بھی آتا ہے کہ حج بھی مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں ہے، ایک سفر میں آپ فرما رہے تھے، سفر حج میں، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یونس ابن متہ جو ہے وہ کیا نام ہے احرام کی حالت میں، اور 2 کمبلیاں ان کے اوپر احرام کی، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے حج بھی کیے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی چلے جا رہے تھے، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گویا اس طرح انہوں نے حج کیا ہے، اور آپ کے سامنے اس وقت کا نقشہ اس کو دوبارہ آپ کے ذہن میں لے جا کر بٹھا دیا گیا، اور آپ اس طرح فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو۔ تو ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا ہے، ظاہر ہے کہ اگر انبیاء نے حج کیا تو ان کی شریعتوں میں حج رہا ہوگا، تبھی تو کیا نا۔ تو یہی اصول اسلامی ہے جو سارے دینوں میں مشترک رہیں۔ اب شریعت اگر اس تفصیلی احکام کا نام ہے تو بے شک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس میں فرق ہوا، اور بائلاز جو ہیں قانون کے ان میں تبدیلیاں حالات کے مطابق ہوتی رہی ہیں، اس سے یہ نہیں کہا جائے گا قانون بدل گیا، قانون وہی رہتا ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور فرمایا یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے ہی تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ۔ ابھی لوط کا ذکر آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو فرمایا کہ لوط کو ہم نے حکم دیا اور علم دیا۔ علم سے مراد تو یہاں متعین طور پر کون سا علم ہے؟ ظاہر ہے کہ علم شریعت، علم دین، علم آخرت، علم تقوی، یہی سارے علوم مراد ہوں گے۔ اور حکم سے مراد جو ہے یا تو یوں کہیے کہ اس سے علم نبوت، مگر اس میں احتمال یہ کہ علم تو پہلے ہی آگے آ چکا، تو پھر اب حکم سے وہ مراد نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگی؟ اس سے دوسرے معنی ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہیے کہ حکم سے مراد حکمت،
پیغمبرانہ حکمت اور دانائی ہے، پیغمبرانہ فراست، یہ جو ہے یہ بھی ایک خصوصی چیز ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی علاوہ وحی کے رہنمائی کے ان کو ایسی سمجھ اور عقل بھی عطا فرماتے ہیں کہ جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، اور اپنی عقل سے بھی وہ فیصلہ اکثر و بیشتر وہ کرتے ہیں کہ جو ہر ایک کے بس کا نہیں کہ وہ فیصلے کر سکے۔ یہ ان کے حکمت کی۔ اگر ایک عام مومن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی سمجھ سے ڈرتے رہنا۔ فراست سمجھ اور عقل جو ہے اس سے جلدی کوئی اندازہ کر لینا اور بات کی تہ تک پہنچنا، اس کو کہتے ہیں فراست۔ آپ نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو یا ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اگر ایمان کے برکت سے ایک مومن کو خصوصی فراست اور سمجھ اور حکمت اور دانائی مل جاتی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو ایمان کا مرکز ہے، تب ان کو کیسی فراست نہ ملے گی؟ اسی واسطے مختلف ایسی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں۔ حیرانی ہوتی ہے کہ آپ نے کیسے یہ اندازہ کیا ہو۔ ایک تھوڑا سا واقعہ مجھے مثلا یاد آ رہا ہے، بتاتا ہوں۔ ایک غزوے کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں مشغول ہیں، صحابہ نے ایک کو پکڑ لیا چلتے پھرتے کو، اور وہ اس سے پوچھا دشمن کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے، دشمن جو ہے وہ کس مطلب کس حالت میں ہے، کتنی تعداد ہے، کتنی طاقت ہے، یہ اندازہ کرنے کے واسطے۔ اب وہ بیچارہ جو تھا وہ تھا تو انہی میں کا، مگر اس کا کام اتنا ہی تھا کہ معمولی تھوڑا چھوٹا موٹا کوئی کام کر دے، وہ کوئی اتنا سمجھدار اور گویا جس پر حالات کھلے وہ ایسا نہیں تھا، مزدور ٹائپ کا آدمی تھا، اور ذرا کچھ تھوڑا کم عقل بھی ہوگا۔ صحابہ نے اس سے پوچھا کتنے لوگ ہیں؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ صحابہ نے ڈانٹ ٹپٹ شروع کی، بتا نہیں تو تجھے ماریں گے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوگا وہ تو یوں ہی کہتا رہا، اور صحابہ نے اس کی پٹائی بھی کر دی۔ اس نے جان بچانے کے لیے کہا اتنے ہیں، صحابہ نے چھوڑ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سلام پھیرا تو آپ ہنسنے لگے، فرمایا جب یہ سچ بولا تو تم اس کو پیٹتے رہے، اور جب اس نے جھوٹ بولا تم نے چھوڑ دیا۔ یہ آپ نے کیسے سمجھا؟ یہ آپ کی سمجھداری کی بات تھی، فراست۔ چنانچہ آپ نے اس سے پوچھا یہ بتا کتنے اونٹ کٹتے ہیں ان کے ہاں؟ اس نے کہا جی 10۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ 1000 آدمی ہیں۔ دیکھیے آپ، یہ آپ کا اندازہ جو ہے، اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا، اندازہ کیا کہ تو کیا کام کرتا ہے، اب جیسا آدمی ویسے اس سے بات کرنا۔ اگر بیچارہ مزدور ٹائپ آدمی ہے، اس سے جا کے پوچھو کتنے آدمی ہیں، وہ کیا ان کے مجلس شورا کا ممبر ہے ان کا، تو وہ جا کے پوچھے کتنے آدمی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے پوچھنا چاہیے اس کے کیا نام ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو تم، سمجھ میں آیا؟ ورنہ تو لطیفہ ہو جائے گا۔ تفسیر سے ہٹا کر کہتا ہوں کہ وہ ایک کسان آیا زمیندار کے پاس، اب وہ زمیندار کو نے جو ہے وہ کتاب تو پڑھ ہی رہے ہوں گے یا جو کچھ پڑھ رہے ہوں گے، اس نے اپنی ذرا قابلیت دکھانے کے واسطے اس سے پوچھا کسان سے کہ وہ کیا تھا، وہ ہمارے کشتزار پہ ہمارے کشتزار پہ تقاطر امطار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس نے سنا، اس نے کہا میاں معلوم ہوتا ہے قرآن شریف پڑھ رہا، چلو پھر دوسرے وقت میں آئیں گے۔ کشتزار فارسی میں کہتے ہیں کھیتی کو، اور تقاطر امطار کہتے ہیں بوندا باندی کو۔ ارے بھائی سیدھے سیدھے پوچھنا چاہیے بھائی ہمارے کھیتوں میں بارش ہوئی کہ نہیں، لیکن ہم اس سے اگر بات کریں گے بیچارے بے پڑھے لکھے سے کہ ہمارے کشتزار پہ تقاطر امطار ہوا کہ نہیں، کیا سمجھ میں آئے گا؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ اللہ نے دی تھی کہ سمجھا کس طرح کا آدمی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے اگر کوئی بات سمجھنی ہے تو اس کے پیمانے پر بات کرو، سمجھو۔ چنانچہ فوراً کھل گیا کہ اتنے لوگ ہیں دشمن میں، اس طرح سمجھا۔ یہ فراست ہے انبیاء علیہ الصلوۃ۔ حکم سے مراد یہ فراست پیغمبری ہے، حکمت پیغمبری ہے، اور دوسرے مراد اس سے جو ہے حکم سے مراد ہے پھر یہ ہے فیصلہ، یعنی ہم نے ان کو فیصلے کی قوت یا فیصلے کا اختیار اور منصب عطا کیا۔
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بعض وہ بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے صاحب شریعت کے ساتھ صاحب حکومت بھی بنایا ہے، تو وہ اپنی قوم اور اپنے قبیلے میں انہیں کا حکم چلتا ہے، تو صاحب قوت جن کو کہا جائے، دونوں معنی، یہ مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ لوط کو ہم نے حکم دیا اور علم دیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے اس کو اس بستی سے نجات دی کہ جو بستی جو ہے وہ گندی حرکتیں کرتی تھی۔ بستی کیا کرتی تھی؟ بستے والی کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کسی کے حق میں بہت بڑی مصیبت ہے، جہاں برائیاں ہوتی ہیں وہاں رہنا، اور اس کا اس بستی سے نکل کر چلے جانا اور کسی ایسی بستی میں پہنچ جانا کہ جہاں برائیاں نہ ہوتی ہیں، وہ اس کے حق میں بڑی رحمت ہے۔ یہ اس سے خود نکلا۔ اسی بات سے جو امت کے علماء کا کہنا یہی ہے کہ جو ایسی جگہ کہ جہاں احکام شرعیہ پر عمل کرنا قانوناً جرم ہوتا، وہاں سے ہجرت واجب ہے، ہجرت واجب ہے وہاں سے۔ اور جہاں قانوناً جرم نہیں ہے لیکن ماحول ناخوشگوار ہے، وہاں برائیاں تو بڑے اعلان ہوتی ہیں اور اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا، لیکن نیکیاں کرو تو وہ عیب سمجھا جاتا ہے اور اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے، وہاں سے بہتر ہے کہ وہاں سے ہجرت کر لیا جائے۔ تو کانت تعمل الخبائث، اس آیت سے وہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی نعمت گنا رہے ہیں کہ ہم نے اس بستی سے ان کو نجات دی کہ جس بستی میں یہ بری حرکتیں ہوتی تھی۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بلا شبہ وہ ایک قوم تھی بری حرکتیں کرنے والی اور نافرمان۔ انشاءاللہ آئندہ ہوگا بقیہ 133 سورہ الانبیاء، صفحہ نمبر 333 سورہ الانبیاء، آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق اللہ العظیم. ہونا ہی چاہیے تو خیال نہیں رہتا کہ ایک میپ لگا ہوا یہاں وہ جو خاص طور پر مڈل ایسٹ کا تو سمجھانے میں آسانی رہتی ہے. چلیے خیال. گزشتہ رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا جس میں اس بات کو خاص طور پر اس واقعے کے اس جز کو نمایاں کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد کس طرح اس کے نبیوں اور پیغمبروں کے شامل حال رہتی ہے. یہ جز بہت اہم تھا جس کو وہاں واضح کیا گیا تھا. یہاں سے کچھ اور انبیاء کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے کس طرح سے ان کی تائید فرمائی, کس طرح سے ان کی نصرت ہوئی. اور چونکہ اللہ سے براہ راست ان کو مدد حاصل ہوتی تھی تو ٹھیک اسی طرح سے ان کی طرف سے بھی یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اپنے ساری چیزوں میں, اپنے سارے مسائل میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. یہی بندے کا کمال ہے. بندہ جتنا باکمال ہوتا جائے گا اللہ کی طرف اس کا رجوع بڑھتا جائے گا. یہ نہیں کہ اب تو ہمیں سب کچھ مل گیا, اب کیا ضرورت ہے اللہ کی طرف ہاتھ پھیلانے کی, تو ہمارے پاس سب کچھ ہے تو مانگے جب نہ ہو, جب ہے تو کہیں کو مانگے. یہ نہیں. انبیاء سے بڑھ کر کوئی بھی صاحب دولت نہیں. ان کے پاس جتنی بڑی دولت ہے کسی کے پاس نہیں.
مگر وہ اتنے ہی زیادہ اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں، ایک ایک چیز کے لیے وہ اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگیوں کو دیکھیے اور احادیث، آپ نے وہ دعا کی جو باب گزر چکا ہے حدیث میں، آپ نے دیکھا کوئی وقت اور کوئی مومنٹ انسانی زندگی کا ایسا ہے کہ جس میں آپ سے کوئی دعا ثابت نہ ہو۔ اس سے کیا ثابت ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین اور سارے انبیاء کے سردار ہیں، وہ اس مقام پر پہنچ کر اپنے کو اللہ کا سب سے زیادہ محتاج بنا رہے ہیں، ایک ایک چیز کے اندر، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، پیروں کے اٹھانے میں، ہاتھوں کی حرکت کرنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، سمجھ میں آیا، واش روم جانے میں، وہاں سے نکلنے میں، مسجد میں جانے میں، وہاں سے نکلنے میں، بازار جانے میں، وہاں سے نکلنے میں، فجر کو اٹھنے میں، سورج کے اوپر نکلنے میں، سورج کے ڈوبنے میں، کون سے وقت آپ نے چھوڑا ہے کہ جس وقت آپ نے اس جگہ، اس وقت کے مناسب یا اس عمل کے مناسب کوئی دعا نہ کر لی ہو؟ یہی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ اللہ کی طرف سے معاملہ یہ خصوصی مدد، اور ان انبیاء کی طرف سے معاملہ یہ کہ ہر چیز میں اللہ کی طرف لو لگانا۔ اب دوسرے لوگوں کو اس سے سبق حاصل ہونا چاہیے کہ بھئی تمہیں اگر اللہ کی خاص مدد چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف زیادہ لو لگاؤ، یہی ہوگی صورت۔ اس لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ نوح کا ذکر کیجئے جب اس نے ان سے پہلے پکارا۔ کن سے پہلے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے۔ معلوم ہوا کہ ان کا زمانہ ان سے پہلے کا ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ہم نے اس کو بھی نجات دی اور اس کے گھر والوں کو بھی کرب عظیم سے۔ جزاکم اللہ خیر، جو ساری دنیا ہی کے لیے ہے، نہیں؟ اور اس سے تو ذرا مشکل ہوگا اتنی دور لوگوں کو سمجھانا۔ وہ تو مجھے ہی نظر نہیں آ رہا، میں دوسروں کو کہاں سے بتاؤں؟ چھوڑ دیجیے۔ ہاں نہ سعودی عرب تو ہے، خیر اب پتہ نہیں، رکھ دیجیے۔ اچھا میں ابھی بتاتا ہوں۔ ہاں ایک ذرا بڑا سا ہوتا تو اچھا رہتا ہے۔ تو کرب عظیم سے ان کو بچایا، ان کو بھی، ان کے گھر والوں کو بھی۔ یہاں بہت مختصر ذکر ہے۔ سورہ ہود میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ سورہ ہود میں یہ ہوا کہ کس طرح بچایا کہ 950 سال تک تبلیغ دین کرتے رہے، یا تو 950 سال تک کیا یا 950 سال کی عمر ہوئی، کیونکہ قرآن نے فمکث کا لفظ ٹھہرے ان میں، تو وہ ٹھہرنے سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی عمر ہی اتنی ہوئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہو کہ لوگوں کے اندر بحیثیت نبی کے آپ نے کام جو ہے وہ اتنے 950 برس کیا۔ بہرحال طویل عرصے کام کیا، تھوڑے سے لوگ ہاتھ آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ سیل بند ہو گیا کام، اب جو ہے کوئی آتا ہی نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اللہ ہی نے فرما دیا تھا کہ اب تیری قوم سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، اب وہی ہرگز لانے والے نہیں، لہذا اب ان کی حرکتوں سے اب تمہیں کوئی کسی طرح کی پریشانی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی لیے میں اس بات کو خاص طور پر اس لیے وضاحت کر رہا ہوں اس کی کہ سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہے، دعا بڑی سخت، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خداوندہ آپ زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑنا بستے ہوئے، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے تو اولاد بھی کافر پیدا ہوگی اور یہ دوسروں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑیں گے، جو ہاتھ آ گئے وہ بھی ڈاماڈول ہو جائیں گے ان کی حرکتوں اور خرافات کی وجہ سے۔ تو ایک دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر جیسا اونچے مقام کا
وہ بد دعا کرے لوگوں کے عذاب کے واسطے، اور جبکہ اور انبیاء کے جو عمل، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے سامنے کہ آپ کو پیشکش کی گئی کہ بتائیے آپ اس قوم کے واسطے کیا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ بدتمیزی کی ہے۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ نہیں، میں تو نبی عذاب بن کر نہیں، نبی رحمت بن کر آیا۔ یہ نہیں سمجھے ان کی اولاد میں کوئی سمجھ جائے گا، یہ جاہل ہے، مجھے سمجھا نہیں انہوں نے۔ ایک عمل وہ ہے اور ایک عمل یہ، آپ اس کو مد مقابل رکھ کر یہ نہ سمجھے کہ نوح علیہ السلام کا درجہ بہت نیچا ہو گیا، ہرگز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلا شبہ مقام بہت اونچا ہے، کوئی شبہ نہیں، مگر ایک بات اور بھی ہے یہاں، اور وہ یہ کہ آپ آخری نبی ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب ہوا کہ جس قوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ قوم آپ کی زندگی میں تباہ ہونے والی نہیں ہے، اس کو رہنا ہے، دین کو پھیلنا ہے قیامت تک۔ سمجھائی نہیں بات یہ؟ تب اس صورت میں آپ بد دعا کر کے قوم کو ہلاک کروا دیں تو آپ کے کام میں اس سے رکاوٹ پیدا ہوگی نہیں ہوگی؟ سمجھ میں آیا؟ آج یہ نہیں سمجھیں گے، ان کی اولاد سمجھے گی۔ نوح علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ میں نے فرما دیا انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، لا چکے جو لا چکے، اب کوئی نہیں لائے گا۔ جب اللہ فرما چکے ہیں، اب اگر نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو خدا بندہ ان سے، یہ تو سڑا ہوا جسم کا سڑا ہوا حصہ ہے، پھر تو ڈاکٹر کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو کاٹ کر پھینک دیں، ورنہ کیا ہوگا؟ باڈی کا دوسرا حصہ وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ وہی تو کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں ذرا یہ خیال نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ وہ بے صبر تھے۔ 950 سال کام کیا، بے صبرا نہیں کر سکتا اس طرح کام، بڑے صبر کے ساتھ، ضبط کے ساتھ۔ اس لیے کہ سورہ نوح کے اندر قرآن پاک کا تو اپنا انداز الگ ہے، لیکن قرآن نے جس طرح سے اس کو نقل کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پاپڑ بیلے ہیں کہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، خدا بندہ میں نے ان کو دن اور رات پکارا ہے، مگر جتنا میں پکارتا گیا اتنا یہ بھاگتے گئے۔ یہ ہے وہ تصویر ان کے کام کی۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، مطلب یہ ہے کہ میں نے، یہ نہیں ہوا کہ میں نے میری ایک جاب تھی، 8 گھنٹے کی جاب ہے، اوور ٹائم کیوں کریں گے صاحب؟ نہیں، میرا تو دن اور رات ان کے ساتھ لگایا ہے۔ پھر ہر طرح سے بھرے مجلسوں میں جا کر، تقریریں کر کے، میں نے آواز کے ساتھ لوگوں کو پکار کر میں نے کہا، بھرے مجمعوں میں لوگوں کی پرائیویٹ ان کی ملاقاتیں کر کے، خاموشی سے بھی، چپ کے بھی ان کو سمجھایا ہے۔ واسررت لہم اسرارا وقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے ان کو ہر طرح کے، گویا یوں کہیے کہ نرمی سے گرمی سے سمجھایا، ان کو ترغیب دی، ان کو لالچ دیے کہ مغفرت چاہو اپنے گناہوں کی، اللہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، اور وہ یوں بارش برسائے گا اور یوں کھانے کو دے گا اور یوں کرے گا سب کچھ۔ کون سی کوشش تھی جو چھوڑ دی حضرت نوح علیہ السلام نے؟ اس لیے وہ دعا کے ان الفاظ پر جا کر کے ہرگز ذہن ادھر نہیں جانا چاہیے کہ نوح علیہ السلام نے دعا کیسے کر دی۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا تھا۔ اب اس کے بعد کہا گیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ ابھی بھی دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ ہی خود فرماتے ہیں، ٹھیک ہے اب ہو گیا قصہ، اب جاؤ کشتی بنانا شروع کرو، ہماری نگرانی میں بناؤ، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق وہ کشتی بناؤ، بوٹ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، آگے فرماتے ہیں نبی دیکھیے، یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں بار بار اس کو کہہ چکا ہوں کہ نبی کو امت سے، ایک باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہو سکتی ہے، نبی کو اس سے زیادہ ہوتی ہے امت کے ساتھ محبت، ہر نبی کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب تم کشتی بناؤ، اب اس ظالم قوم کے بارے میں ذرا مجھ سے بات مت کرنا۔ اللہ میاں فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو پہلے تو یوں کہا جا چکا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، لا چکے جو لانے تھے۔
تیاری کر لو عذاب سے بچنے کی. پھر بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کی محبت جو ہے پھر جوش میں آ جائے اور جس وقت عذاب آنا شروع پھر کہے کہ خداوندہ اچھا معاف کر دیجیے. اس کا احتمال تھا. تبھی تو اللہ میاں فرما رہے ہیں, سمجھ میں آیا, کہ ہرگز اب میں مجھ سے کوئی بات کی ان کے بارے میں مت کرنا. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون, ان کو تو غرق ہونا ہی ہے. تو اس کے بعد وہ پھر بھی ظالم قوم کا ظلم تو دیکھیے. اللہ کا عذاب ویسے تھوڑی آتا ہے, مزاج بگڑ جاتا ہے تب اللہ کا عذاب آتا ہے. قوم کا مزاج بگڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مزاج بگڑنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب خیر خیر نہ رہے اور شر شر نہ رہے. کیا ہو جائے؟ شر خیر بن جائے. سمجھا؟ جو بدماشیاں ہوں وہی کمال اور ہنر بن جائے. یہ ہے مزاج کے بگڑنے کا مطلب. آپ کہتے ہیں کہ صاحب فلانے کو وہ چیز مجھے بڑے کڑوی لگ رہی ہے. یہ چیز کہنے کہ بھئی آپ کا ذائقہ بگڑ گیا, آپ کا مزاج بگڑ گیا. چیز میٹھی لگ رہی کڑوی, وہ چیز کڑوی نہیں ہوئی, ہمارا ذائقہ کڑوا ہے, ہمارا مزاج کڑوا. یہی صورت جو ہے وہ اس امت کی حالت جب بن جاتی ہے کہ جو چیزیں برائی کی تھی, جن سے گھن آنی چاہیے تھی, جن سے نفرت ہونی چاہیے تھی, جن سے طبیعت میں جوش پیدا ہونا چاہیے تھا, ان سب چیزوں کو دیکھ کر آرام سے رہتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو اس وقت ہم لوگوں کی حالت ہے وہ یہی تو ہیں جس سے مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ عذاب نہ آ جائے اللہ کا. ہمارے چار طرف ہمارے یہاں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری بلا سے, ایسا نہیں ہو سکتا. تاریخ انسانیت اس کے خلاف, ہماری بلا سے نہیں. ہم جس معاشرے میں ہیں اس معاشرے کی اچھائی اور برائی کے ذمہ دار ہیں, بالکل ذمہ دار. اس لیے ہمارے چار طرف برائیاں ہیں, بڑی بھیانک, بڑی شرمناک اور بڑی یوں کہیے کہ قابل نفرت برائیاں ہیں, اور ہماری طبیعت پر ذرا میل نہیں آتا. ہم اپنے اسی کھانے اور کمانے میں لگے. یہ ہے مزاج کا بگڑنا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ہماری نسل جو ہے جس کے لیے ہم لوگ بہت, اور مجھے جب میں واقعات دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نعرے بھی ہمارے غلط ہو جاتے ہیں. الا ماشاءاللہ, میں خدا نخواستہ سب کو اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ حضرات جو بھی یہاں آتے ہیں الحمدللہ کہ آپ کا مزاج بہت درست ہے, اللہ کا شکر ہے. مگر کتنے ہیں آپ؟ اس پورے کمیونٹی کا کتنا حصہ ہے؟ آپ جو ہیں وہ یوں کہیے کہ ایک کا آدھا بھی نکال لیجئے تو وہ پرسنٹ وہ بھی نہیں آتا. بار بار کہتے ہیں کہ صاحب بڑے فخر کے ساتھ کہ شکاگو ایریا میں, اور جانے دیجیے پورے یونائٹڈ اسٹیٹس کو, شکاگو ایریا میں 300,000 مسلمان ہوں گے. آپ ان کا کتنا حصہ ہوئے؟ اگر ان میں سے عید کی عیدین کی نمازوں میں شکاگو میں اور تمام سبب میں جہاں جہاں عید کی نمازیں ہوتی ہیں ان سب کا ٹوٹل اگر 15,000 ہے تو 15,000 300,000 کا کتنا ہوا؟ کتنا ہوا جی؟ 5%. یہ تو عیدین میں ہوئے, اور عید میں تو ویسے ہی بھی کپڑے دکھانے کو چلے جاتے ہیں. سمجھے آپ جی؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے لطیف, چھوڑیے تفسیر میں کہا کو لطیفہ سنا. تو بہرحال یہ کہ یہ ہے پھر ہمارا حال. آپ, لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جب کبھی ان سے بات ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی طرف سے بڑے فکر مند ہیں, لیکن ذرا اپنی اولاد کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی لانے کو تیار نہیں, کچھ نہیں. بہت ہوا سنڈے کو سینٹر میں لا کے اور دروازے کے باہر چھوڑ کے اور چلے گئے کہ خدا نخواستہ ہمارا پاؤں اندر نہ پہنچ جائے گی. اور اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ ٹائم ان کا ختم ہو جائے گا تو باہر سے کھڑے ہو کر ان کا انتظار کر کے اور ان کو لے جائیں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ بچوں, جب تک تم بچے ہو جبھی تک یہاں آیا کرتے ہیں, جب تم بڑے ہو جاؤ گے جیسے ہم نہیں آتے تم بھی مت آنا. بچوں کا کھیل ہے یہ سینٹر جو ہو گیا, بچوں کے کھیل ہو گئے, بیبی سٹنگ کی جگہ ہو گئی. ان کو لائیے سنڈے کو اور لا کر کے کچھ دن یہاں چھوڑ دیجئے. اور میں یہ بھی بہت غنیمت ہے, مگر اس میں بھی کیا ہے, اتنا ان کو آ جائے کہ یہ باپ کو باپ سمجھ لیں اور ماں کو ماں سمجھ لیں. یہ ہے وہ ساری فکر. لیکن اگر تم ان بچوں کو اللہ کا بندہ بنانا چاہتے ہو تمہارا طریقہ کچھ اور ہوگا.
اللہ کا بندہ بناؤ ان کو. پہلی فکر یہ ہونی چاہیے یہ اللہ کے بندے بن جائیں گے تو اللہ کو اللہ اور پیغمبر کو پیغمبر اور باپ کو باپ اور ماں کو ماں کہیں گے. تم نے اگر باپ کو باپ کہلوا لیا اور ماں کو ماں کہلوا لیا اور اس کے بعد تم مطمئن ہو گئے بس کام ہو گیا، غلط ہے. ماں باپ کے حقوق وہی بندہ ادا کر سکتا ہے جو اللہ کے حقوق ادا کرنا جانتا ہے، جو اللہ کے رسول کے احکام اور اس کے مقام اور پوزیشن کو سمجھتا ہے، وہی کر سکتا ہے. تو اس لیے ہمارے چار طرف برائیاں پھیلی. کل ایک اعلان ہوا ایک سینٹر میں، تکلیف ہوئی کہ ہمارے یوتھ سے مطلب یہ کہ وہ ٹین ایجرز آتے ہیں رات میں تراویح کے وقت میں، ماں باپ ان کا کوئی خیال نہیں کرتے. وہ تو نماز میں کھڑے ہیں، بچے کو جن کو لائے تھے ہم اپنے گاڑی میں بٹھا کے وہ کہاں گئے، ہوش نہیں. وہ بچے انہی سینٹروں کے اندر کونوں میں گوشوں میں بیٹھے وہ گپیں کرتے رہتے ہیں، سگریٹیں پیتے رہتے ہیں. یہ تو حالت ہے. ماں باپ فکر ہی نہیں کرتے. لے آئے ان کو، ارے بھائی لائے تو ان کو دیکھو کہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. ہم لوگ ہمارے اور آپ کی تربیت ہمارے ماں باپ نے کس طرح کی ہے، بھول کیوں گئے؟ ہم کو اپنی اولاد کی تربیت ویسی کرنی ہے. ڈرتے ہیں کہ پولیس نہ پکڑ کے لے جائے، ڈرتے ہیں کہ صاحب کہیں ان کے ماتھے پر شکن نہ پڑ جائے تو کل کو یہ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں گے. سارے ڈر، مگر اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کے رسول کا ڈر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مسلمان کو سب سے بڑا ڈر اللہ کا ہونا چاہیے. یاد رکھیے، بس میں سیدھی بات کہتا ہوں، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. یہ سارے مسئلے نمٹ جائیں گے، مگر جس اللہ نے ہم کو وجود بخشا، ہم کو اولاد دی، وہ اللہ ناراض ہو گیا تو وہ پھر بڑی تباہی ہے. اس کی فکر ہونی چاہیے. ہمارے چار طرف جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اللہ ہم سے پوچھے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں سے پوچھے، ہم سے نہیں پوچھے گا، ہم سے پوچھے گا. تو یہ ہوا مزاج ان کا. میں کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا ہوا؟ وہ تو کشتی بنا رہے ہیں. جن کے 950 سال کی صاف ستھری زندگی دیکھی ہو، اس کے اس عمل کو دیکھ کر کیا سمجھنا چاہیے تھا؟ ٹھٹک جانا چاہیے تھا. ہے بھائی کوئی دال میں کالا، بس اب تک تو ہم نے بہت ہری ہری کھائی ہے، اب معلوم ہوتا ہے کچھ گڑبڑ ہونے جا رہی. میاں عقل آنی چاہیے تھی. لیکن کیا ہوا؟ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. یہ ہے مزاج کا بگڑنا. وہ تو کشتی بنانے میں لگے اور ان کی قوم کے لوگ جب وہاں سے گزرتے مذاق اڑاتے. دیکھا، یہ ہے مذاق اڑا. یہ مزاج بگڑ چکا ہے، سر سے اوپر پانی آ رہا ہے. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. اب آخر وہ صبر کا پیمانہ بھی تو کبھی نہ کبھی جا کر بڑھتا ہے نا. نوح علیہ السلام نبی اب کہا آج تم مذاق اڑا رہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ اب تمہاری مذاق اڑے گی. بس اب بھی تمہیں عقل نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے تماشا. اب بھی تم کہتے ہو کہ بلا خشکی کے اندر کشتی کیسے چلے گی. وہ یوں ہی کہتے تھے. دیکھا ملا جی کو، ملا جی جو ہیں یہ حضرت کشتی بنا رہے ہیں، یہ ریت میں کشتی چلائیں گے. یہ مذاق اڑاتے. ٹھیک، آج مذاق اڑا لو، پتہ چل جائے گا بھی. تو اب وہ آیا طوفان، سروں سے اوپر چلا، درختوں سے اوپر چلا اور پہاڑیوں کی چوٹیوں کے قریب پہنچنے لگا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا ہم تجھے بھی بچائیں گے، تیرے گھر والوں کو بھی بچائیں گے، لیکن ساری قوم ڈوبے گی. نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی جا رہا ڈوبنے والوں میں. نوح علیہ السلام نے پکارا ونادى نوح ابنه وكان في معزل. وہ تو ہٹ گیا، ساتھ نہیں آیا خود ہی کہ میرا تعلق تو ان سے ہے، تمہارے سے تو ہے ہی نہیں. تو رہتے ہی تو اسی کمپنی میں، کمپنی کا ساتھ دے رہا ہے. فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. پکارا نوح علیہ السلام نے، بیٹے ہمارے ساتھ آ جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو. قال سآوی الی جبل. وہ میں نے کہا جب مزاج بگڑتا ہے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا، میری فکر چھوڑ دیے، مگر میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. نوح علیہ السلام کو تو معلوم ہے کہ ہو کیا رہا ہے. آج کوئی نہیں بچ سکتا بیٹے، جس کو اللہ بچائے وہی بچے گا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. یہ بات ہی ہو رہی تھی، موج آئی اور وہ بھی غرق ہو گیا.
تو بیٹا گیا آگے. پھر اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ذکر ہے. یہ میں کئی جگہ کئی مرتبہ سنا چکا ہوں, آپ کو بھی سنا چکا ہوں, اور اس لیے کہ ہمارا انداز اور قرآن کا انداز اس کو ہم لوگ سمجھ لیں اپنی اولاد کے بارے میں. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. دعا کی نوح علیہ السلام نے, خداوندا یہ بیٹا تو میرا ہی خاندان کا ہے, میرا ہی اہل ہے, میرا فیملی ہے, اور آپ کا وعدہ سچا ہے. کیا مطلب؟ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا. اب یہ تو ڈوب رہا ہے.